میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، کچھ تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس احساس ہے، کبھی زندگی میں قرآن کو ہاتھ لگایا ہو یا قرآن کا لفظ آپ کے کانوں میں گیا ہو، یا جب 4 سال کی عمر میں بسم اللہ پڑھائی ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو کیا کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے بارے میں کبھی کچھ معلومات کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا انہوں نے کہہ لیا تو بس ٹھیک ہے، پھر میں کیا کہوں؟ لیکن جس وقت آپ اللہ کے پاس جائیں گے، کیا یہ جواب کافی ہوگا؟ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے نبی نے تم تک یہ بات پہنچائی تھی، پھر ان کے ذریعے سے صحابہ نے اس کو آگے پہنچایا، وہ خیر ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری تو میری تھی، ٹھیک ہے، تم تک صحیح سلامت پہنچا یا نہیں پہنچا، تم نے کبھی چیک کیا؟ نہیں چیک کیا نا؟ تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ اچھا چلیے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، پہنچانے والوں نے پہنچایا، اس میں ملاوٹ کی، ترجموں میں تفسیر اپنی مرضی سے ڈال دیے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دستر پہ آپ کے سامنے، پلیٹ میں آپ کے سامنے کھانا آیا تو کچھ تو احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کتنے ڈاکٹروں کے پاس کتنے کیسز کتنے ہاسپٹل میں ہیں، چربی چڑھ گئی ہے، کولیسٹرول آ گیا ہے، کینسر ہو رہا ہے، شوگر ہو گئی ہے، یعنی ہزاروں بیماریاں جسمانی ہیں، تو لاکھوں بیماریاں آپ کے پاس روحانی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کم سے کم آدمی اتنا تو سوچے کہ یار میں کبھی کبھی پچھتاتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں، میں وعدہ خلافی کر دیتا ہوں، میں گالیاں دے دیتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، مجھے احساس ختم ہو رہا ہے، میں کسی پہ تہمت لگا دیتا ہوں، اس کے پاس اسرائیل سے پیسے آ رہے ہیں، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ اگر آپ بول رہے ہیں تو میں بھی بولتا ہوں لوگوں کو کافر ہے، اس لیے بولتا ہوں کیونکہ اس کے پورے سمٹمز موجود ہیں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسلام پہ دھبا لگا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر بولنا ہے۔ باضابطہ سورہ ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ جو ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے نا، انہی کافروں کی وجہ سے دیا گیا ہے، کافروں کی جانب سے، کہ کافر کو بھی کافر مت بولو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کبھی ایسا بولیں گے کافر کو کافر مت کرو؟ بولو، اگر بولے ہیں تو پھر پوری بات پیش کرنا چاہیے کہ آگے کیا بولے تھے، پیچھے کیا بولے تھے۔ خیر، آج مجھے تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک ویڈیو آیا ہے، تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مولوی کہہ رہا ہے ایک فرقے کا کہ اگر عمر نے نبی کے انتقال سے کچھ پہلے نبی نے مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، یا میں جو کچھ وصیت کر رہا ہوں اسے لکھ لو، حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے یہ، تو عمر نے منع کر دیا کہ بھائی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ آرام کیجئے، قرآن تو مکمل ہو گیا نا، قرآن میں سے تو کچھ نہیں لکھا رہے نا آپ، جو بھی پوچھا ہوگا سلیقے سے پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا ہوگا۔ پھر جو ہے دوسرے ناراض ہو گئے صحابہ، وہ ناراض ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، میرا کیا لینا دینا ہے اس بات سے؟ جب عمر نے منع کر دیا تو پھر آپ ہوتے کون یہ سب فیصلہ کرنے والے؟ اور ایک ایسی جھوٹی خبر کے اوپر جو آپ کو کم سے کم اگر 5 منٹ 3 منٹ اس پوری روایت کو پڑھیں گے، آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پوچھیں گے کہ یا اللہ کیا یہ روایت صحیح ہو سکتی؟ کیا میں آپ کے بارے میں یہ بدگمانی کروں کہ آپ نے کوئی ادھورا قرآن بھیجا تھا؟ کیا میں رسول اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی کروں کہ رسول اللہ نے کوئی بیکار بات لکھانے کی کوشش کی تھی؟ کیا میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گمان کروں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو کاٹ کے روک دیا تھا؟ از اٹ پاسبل؟ تو پھر ہماری عقل کہاں گئی ہوئی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور اماں عائشہ، یہ چاروں کے کم سے کم چاروں کے دشمن کون ہیں؟ کون ان پہ رات دن لان تان کرتا ہے؟ بھائی قصے کہانیاں ہیں، کون ابو بکر، کون عمر، کون عثمان، کون علی، کون فاطمہ، مجھے کیا لینا دینا؟ میرے نبی کی ایک فیملی ہے، ان کے کچھ دوست احباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچائے۔ سوال یہ ہے کہ آج میں قرآن کو پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا ان کے قصے سنتے رہوں؟ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں وقت۔ ابو لہب کا نام قرآن میں موجود ہے، مجھے معلوم کرنا چاہیے ابو لہب کون ہے۔ اگر ابو بکر، عثمان، علی اور وغیرہ وغیرہ کے نام ہوتے تو میں ضرور کوشش کرتا تھا، پہلے اس کو پریورٹی دیتا تھا۔
قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے زید کا نام لکھا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں پہلے کوشش کرتا. قرآن میں مجھے یہ لکھا ہوا ہے تم سے پہلے کی کتابیں ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، میں کوئی فرق نہیں کرتا کسی کتاب کے اندر، کسی رسالت کے اندر. تو میں پہلے مجھے تو تورات پڑھنا چاہیے، زبور پڑھنا چاہیے، انجیل پڑھنا چاہیے، قرآن تو میرے بچپن سے مجھے مل گیا. یعنی اتنا کامن سینس تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک روایت پہ بھروسہ کر کے اس کے اوپر ردے پہ ردہ چڑھانا، ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کو کافر بول رہا ہے، ایک آدمی جاہل بول رہا ہے، ایک آدمی نافرمان بول رہا ہے، ایک پاگل بول رہا ہے اچھا کیا عمر نے. نہ تاریخ پڑھتے نہ روایت، بس سنی سنائی ہوئی. اچھا یہ بولنے والے، یہ بکواس کرنے والے بھی صرف ایسے ہی بیانات، یوٹیوب اور یہ اور وہ، کچرا بھر گیا ہے، کچرا بھر گیا. کوئی آدمی قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کم سے کم ہسٹری پڑھو تو پوری پڑھو. اگر ایک روایت جمع کر رہے ہو تو 10 کتابوں سے اس روایت کا ریفرنس لے کے آؤ. دیکھو اس حدیث قرطاس میں بخاری نے کیا لکھا، مسلم نے کیا لکھا، سیاہ ستہ کے باقی علماء نے کیا لکھا. کبھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے بھی کچھ لکھا. کبھی جاؤ راوزیوں کی کتابیں نکال کے پڑھو، حدیث قرطاس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو قادیانیوں نے کیا لکھا. اگر تم کو اتنی دلچسپی ہے، اتنا کیڑا ہے یہ باتیں معلوم کرنے کا، کیا کرنا کیا ہے تم کو. عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا رسول اللہ نے؟ ارے قرآن مکمل ہے میرے بھائی. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا. آسان ہے، اللہ بار بار کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سارے انسانوں کے لیے، مولویوں کے لیے، هُدًى لِلنَّاسِ وَالْفُرْقَانِ، قیامت تک کے لیے. قیامت کے دن اسی کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا بخاری پڑھی تھی یا تم نے نہیں پڑھی تھی. یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ عمر نے، رسول اللہ نے کاغذ پوچھا تھا، عمر نے انکار کر دیا. اندازہ ہے کچھ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو یار؟ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ کیوں دشمنوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ ان جاہلوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان غداروں میں شامل ہو رہے ہیں. تمہارے اوپر قرآن پڑھنا فرض ہے تو قرآن کو سمجھ کے. آج کسی صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ مجھے بھائی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لو. میں نہیں پڑھوں گا بھائی، میں صحیح طریقے سے کیوں پڑھوں گا؟ میں عرب نہیں ہوں، میں نے عربی سیکھی ہے لیکن وہ لائن میرے سامنے سے نہیں گزری تو کم وقت گزری ہوگی. میری کبھی نظر میں کوئی پرابلم ہو سکتا، میری صحت، میں دیکھ کے رکتے پڑھوں گا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں، اس کے مطابق عمل کروں، اس کو دنیا تک پہنچاؤں، اس میں اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، اس کو سمجھوں، میرے رب سے میں تعلق پیدا کروں. موسیٰ علیہ السلام تتلے تھے، ثبوت ہے قرآن میں. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا جو تتلا پن ہے کھول دے. یفقہوا قولی، میرا قول لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس میں فقہ پیدا ہو. بہرحال یہ سن لیجئے، آپ کو بھی تھوڑا سکون مل جائے گا. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا. حضاب میں اللہ فرماتا ہے آیت 36 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلال مبینہ، وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا. مطلب اوپن مس گائیڈنس جس کو کہیں گے. وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، ان کے کہے کہ الٹ اور خلاف کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فقط ضل ضلال مبینہ، وہ تو ایک اوپن مس گائیڈنس میں، کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا. تو ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا. میں کہتا ہوں اب جی دیکھیں ہاں، یہ جو بول رسول رہا ہے اللہ نے قلم دوات، یہ ایک گدھا ہے. اس کو بس اہل حدیثوں کی ہر بات کو کاٹنا ہے کیونکہ تبلیغی ہے. اچھا یہ تبلیغی کا یہ الٹا، یہ اہل حدیث. اب اس گدھے کو، دوسرے گدھے کو جو بعد میں بولا، اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ کی زندگی میں انتقال سے 3 مہینے پہلے قرآن مکمل ہو گیا. یہ بھی ہسٹری ہے. الیوم اکملت لکم اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پہ آ چکی ہیں. اس کے بعد حج کے مہینے کے 20 دن، ذی الحجہ کے، محرم کے 30 دن، سفر کے 30 دن، ربیع الاول کے 12 دن، یعنی آلموسٹ 90 سے 92 ڈیز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے. جبرائیل آتے رہے، وہ ترتیب بتاتے رہے کہ اس صورت کے بعد یہ صورت، اس صورت کے بعد یہ صورت آنا چاہیے، وہ ترتیب بتا کے گئے. ٹھیک ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال پہلے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال پہلے، جو بھی ہوا ہوگا، جب یہ معلوم ہو گیا قرآن مکمل ہے تو پھر یہ بات سنانے کی، قرآن کی آیت سنانے کا کیا مطلب ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یعنی جو لوگ، عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام لگ رہا ہے نا کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، ریجیکٹ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بحیثیت رسول تو بات نہیں کر رہے نا، پھر خود ہی قصے سناتے ہیں، بخاری مسلم، وہ کھدائی چل رہی تھی جنگ خندق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلان بنا رہے تھے، پھر ایک صحابی نے آ کے بولا رسول اللہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہوں گے لیکن آپ کی جو پلاننگ ہے کیا رسالت کے اندر ہے، انڈر سروائلنس ہے، یا پھر آپ اپنی مرضی سے بول رہے ہیں؟ نبی نے کہا کہ نہیں میں اپنی پلاننگ بتاؤں گا، آپ ذرا تھوڑی دیر بیٹھیے، مجھے آپ سے زیادہ تجربہ ہے جنگ کا، یہاں خندق کھو دیں گے۔ تو رسول نے مان لیا۔ بھائی مجھے کیا کرنا ہے ان باتوں سے؟ اتنی دیر میں کوئی قرآن کی آیت سیکھ سکتا ہوں نا؟ خندق کھودی تھی نہیں کھودی تھی، اس میں جنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ان آیتوں میں مجھے ڈھونڈ کے نکالنا ہے، مثال دیتی ہوئی کون سی آیت ہے، متشابہات کیا ہے، تشبیہ دے کے بتایا جا رہا ہے، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں ندی ہوگی، وہاں یہ ہوگا، اچھا ٹھیک ہے جب ملے گا دیکھ لیں گے۔ ابھی آپ فی الوقت مجھے حکم کیا دے رہے ہیں؟ جھوٹ مت بولو اللہ کی لعنت ہوتی، بول رہے ہیں ہم لوگ، غیبت مت کرو، غیبت کر رہے ہیں، حرام مت کھاؤ، حرام کھا رہے ہیں، پیسے کا لالچ مت کرو، تم نے اپنے ارادے اور دولت بیچ دیا ہے، پیسے کا لالچ دل سے جا رہا ہے نہیں، بے حیائی کا کوئی بھی کام آنکھوں سے کسی غیر عورت کو دیکھتے ہوئے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، بولو تو برا مان جاتے، روز 25 آ جاتے ہیں میرے پاس نصیحت کرنے والے، مجیب صاحب آپ گدھا بول دے رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی آپ کو عقل ہے تھوڑی؟ ذرا پورا بیان سمجھیے۔ آپ اگر قرآن کی دعوت دیتے تو آپ تو ماں بہن کے گالیاں دے دیتے، میں تو صرف گدھا، کتا، خنزیر، نالائق، جاہل، ذلیل اتنا ہی بولتا ہوں، پھر بھی شرم نہیں آ رہی کسی کو۔ ان کو شرم آنا تو دور کی بات ہے، جو نصیحت کر رہے ہیں ان کو تھوڑا عقل نہیں ہے، خیال نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں دے دیتے۔ 200 روپے کا معاملہ ہوا تو کسی کی والدہ ہمشیرہ کر دیتے، مدر سسٹر کر دیتے۔ یہاں قرآن کا کام کر رہے ہیں بھائی، ہم قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ راستے کا روڑا بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں، دشمنان اسلام، نبی کے گستاخ، جو جی میں آیا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ علی وہاں پیدا ہوئے تھے، وہ مکے کے اندر پیدا ہوئے تھے، حرم کے اندر پیدا ہوئے تھے، مدینہ، مجھے کیا کرنا ہے بھائی؟ کوئی بھی کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، کب تک یہ قصے سنتے اور سناتا رہوں گا میں؟ ایک بھی ایسا ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ جس کے اندر قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہو، قرآن کی ایک وہ بھی میرا چینل ہے جس میں میں قرآن سنا رہا ہوں، کبھی 9 ویورز رہتا، کبھی 1 رہتے، کبھی 2 رہتے، کبھی 13-14 رہتے، کنٹریورسی کی بات کرو فوراً 500,000 تک چڑھ جاتے، اور جو زیادہ گمراہی پھیلا رہا ہے ان کے لاکھوں میں چلے آتے، ملینز میں۔ سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ابھی بھی۔ خیر بہرحال مرضی آپ لوگوں کی، قرآن پڑھنا ہو تو پڑھیے، نہیں پڑھنا ہو تو مت پڑھیے، اللہ نے اوپن آفر کر دیا ہے، من شاء یومن من شاء یکفر، جو آنا ہے آؤ، نہیں جو آنا ہے جاؤ بھائی، جہنم کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنی اولاد کا خیال نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہے ہیں لوگ، آپ کو اپنے گھر کی بیوی کا خیال نہیں ہے، اپنے دوستوں سے محبت کا دعویٰ کرتے، کھاتے کھلاتے، دوست آپ کا جہنم میں جانے کا راستہ پکڑا ہوا ہے، اس کو نہیں سمجھاتے، اس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچاتے۔ سوچیے ہماری عقل کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو بندہ اخلاص سے کام کر رہا ہے بھی اس کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔